من بغداد. أهلا أهلا ومرحبا، مذكورة مقبولة إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوافل کے سلسلے میں السؤال تفصیلی حول بحث کی نافلة المغرب والعشاء کہ نوافل میں كيف تكون تقدیم کرنا النية تاخیر بعد کرنا اشکال نہیں ہے. النافلة مثلا نوافل مغرب آپ عشاء کے بعد پڑھیں، ونافلة ہاں العشاء شاید اس کا متأخرا. ثواب کم ہو سکتا ہے، ہو الجواب مرت مغرب عشاء کے بیچ میں سابقا پڑھ لے تو زیادہ بہتر، لیکن المغارصة اشکال نہیں ہے بعد میں پڑھ لے ہوئے. عن هذه المسألة مسألة وقت النوافل، وهناك بالخصوص أدلة على التقديم والتأخير بالنسبة کیونکہ ادا اور للنوافل. قضا کی نیت نہیں ہے وہاں پر. 2 رکعت نوافل مغرب پڑھتا ہوں قربت اللہ، نہ ادا نہ قضا. وأنه إذا نماز صلى شب ركعة میں المغرب بعد صلاة چونکہ العشاء روایت ہے کہ دن میں پڑھیں قضا کی يصلي نیت لا سے بنية پڑھیں، الأداء لا قضا کی بنية نیت سے. القضاء، وربما الثواب يقل لیکن اگر شيئا اول شب عن میں نماز أصل شب پڑھنا النافلة. چاہے، یعنی وقت سے پہلے أما تقدیم بالنسبة کرنا إلى چاہے نافلة تو نہ ادا الليل نہ قضا. فهناك إذا مر عن وقته فينوي القضاء. أما إذا قدم صلاة الليل عن وقتها قربت اللہ کی نیت سے پڑھے. يسمى تقديما. کیونکہ ادا اور قضا کی نیت تو وہاں جہاں پر ادا ہے یا قضا، وہاں پر بھی جہاں پہ یقیناً ادا ہے یا یقیناً قضا، وہاں بھی لازم نہیں کہ آپ نیت کریں کہ یہ ادا کی نیت ہے یا قضا کی نیت ہے. فإنه النية ليست واجبة حتى في مورد كان المكان مكان الأداء والقضاء. میں نے عرض کیا کہ جہاں پہ یقیناً ادا کر رہا ہے، اول ظہر پڑھ رہا ہے، نماز ظہر وقت ظہر پڑھ رہا ہے، کیا ادا کرنا ضروری ہے؟ ادا کی نیت کرنا نہیں، قربت کی ضرورت کافی ہے. في المورد الذي يكون موردا کیونکہ عند دلیل القضاء نہیں يجب ہے أن ينوي الأداء. کہ ضروری ہو ادا اور قضا کی نیت کے بارے میں کوئی دلیل واضح نہیں کہ یہ نیت حتماً کی جائے. ولم يقم دليل على أن نية الأداء والقضاء واجب في الصلاة. اور اگر کسی نے کر بھی لی تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، اگر موافق واقع ہے تب بھی کوئی مثلا خطا در تطبیق کی وجہ سے شاید، کیونکہ قصد اطاعت ہے اس انسان کو، صرف سے تطبیق میں غلطی کی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. إذا نوى مثلا القضاء في وقت الأداء أو الأداء في وقت القضاء فيكون على نحو الخطأ في التطبيق. اس میں کوئی حرج نہیں. اس کو فقہا کہتے ہیں خطا کرنا تطبیق میں. وهذا يسمى الخطأ في التطبيق. قضا ہے لیکن نیت کرنا کہ یہ قضا کی نیت کرے یہ واجب نہیں ہے. السؤال في الصلوات الاستجارية هل يجب عليه النية اب ادا میں کیا ضروری ہے، یعنی واجب کی نیت سے، یعنی لازم ہے کہ نیت کرے ادا کی؟ ضروری نہیں. قضا کی نیت کرے نہیں، کیونکہ ادا و قضا کی نیت ضرور شرط نہیں ہے عمل کے صحیح ہونے میں. السؤال هذا بالنسبة إلى حاله، أما حال الميت فهل لا يجب عليه أن ينوي القضاء؟ الجواب لا يفرق بين. میں عرض کروں کہ ضروری نہیں ہے، اس سے کسی نے کر لی تو کوئی حرج نہیں ہے. ونحن نتكلم عن اللزوم فلا يلزم قصد عليه نماز تو ہے، تدبیر میں غلطی کی اس سے. وما إذا نوى ذلك فلا إشكال فيه. ایک تفصیلی بحث کہ تمام مستحبات میں تقدیم اور تاخیر، یعنی مقدم کرنا یا پہلے پڑھ لینا یا بعد میں پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
الجواب مرة سابقة بأنه لیکن ضروری نہیں کہ نیت کرے جميع قضا کی. المستحبات التقديم والتأخير لا أشكال فيها، وإذا نوى العكس مثلا أداء أو قضاء أو قضاء أو أداء فيكون من قبل خطأ في التطبيق. اس کے اندر حضرت نے بھی کہا ہے کہ ہمیشہ یہ نہ کرو، اس کو عادت نہ بنا، لیکن اشکال نہیں ہے پہلے پڑھ لینے میں نماز شب کو یا بعد میں پڑھ لینے. صلاة الليل، صلاة الشفع، الوتر. وفي رواية اليوم عليه السلام ابھی یہ نماز ولكن لا تتخذوا عادة. هذه الأمور اب تھوڑا سا وقت پہلے تھوڑا سا بعد اس پہ شاید ارتکازی طور پر مسئلہ نہ ہے، باقی اس سے زیادہ طویل عرصے کے لیے شاید مسئلہ آئے ارتکاز میں. دیکھیے مغرب عشاء میں تو میں اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یعنی پھر مغرب پڑھے پھر عشاء پڑھے، لیکن عشاء میں اور ظہر اور عشاء اور عصر میں دلیل خاص کی وجہ سے ایک بس 4 رکعت ہی کافی ہے. يأتي صلاة المغرب ثم يأتي بالعشاء ثانية، أما التقديم والتأخير بين الظهرين لا أشكال فيه. جو دلیلیں ہمارے پاس ہیں وہ الجواب من مجموع الصغريات المختلفة. مثلا کوئی انسان آئندہ سال کی ماہ رمضان کی نوافل پڑھنا چاہیے، یہ خلاف ہے. نعم لا يكون بنحو يكون خلاف ارتكاز. یعنی جس چیز کو اس کا مطلب یہ اس کو یہ وہ اصطلاح ہے کہ اجماع ہے یہاں پر کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن صغرا اس کا جو ہے وہ اہل فن آ کے طے کریں گے. السؤال حول ما المراد من الارتكاز. الجواب أي ما يأباه المتشرع. الجواب إن كان من قبيل الداعي على الداعي فلا إشكال فيه. عبادت میں اجرت لینا صحیح نہیں ہے. السؤال حول ان اللهم ہاں لا دائی يصلون اجرت مستمرون في الاستمرار. میت کے لیے پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر یعنی عمل کے خیر کے لیے. اگر کسی چیز عمل خیر کی طرف دعوت دینے کے لیے یہ پیسے دیے جا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. المعصوم 14 عليه مسلم في القمة من الدرجة فلا مجال لترفيع الدرجة. الجواب أما السؤال الأول فلا أعلم أنه حاليا بأنه إن الله وملائكته يصلون لا أعلم بأنه هل يدل على الاستمرار أو عدم الاستمرار، ولكن لفظ يصلون أعم يمكن أن يكون مرة واحدة یصلون أن يستمر أو استمرار پر یا عدم استمرار پر دلیل. الجواب عن السؤال الثاني ترفيع الدرجة مسألة ممکن ہے ایک بار ہو، ایک بار ممکن استمرار ابدی ہو. بعض ما ألفه قال بأنه إذا كان لشخص درجے کا اوپر ہونا ہے. اس کو ایک مرحوم بھائی نے ایک جگہ بیان کیا 100 أو مليون کہ کوئی وردة. شخص إذا أهدى کسی پر 1 ملین وردة سے زیادہ واحدة زائد على کوئی مليون فلا کوئی ایک اور پھول لا کے رکھ دے ينفع بحاله مثلا. تو ایک مثلا 10 لاکھ پھولوں میں ایک اور بڑھ جائے گا. ان کو ضرورت نہیں ہے اس ایک پھول کی، لیکن بہرحال اضافہ ہو جائے گا. کہ روایات میں بھی کہ اضافہ ہوگا رحمت کا اور برکت کا. فربما يزداد للنبي صلى الله عليه وآله مثل هذه الوردة. ہم درجہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے چاہے ایک گل اور بڑھ جائے، ایک گلاب اور بڑھ جائے وہاں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان شخصیت کو، لیکن بہرحال ایک چیز بڑھ جائے گی. الله سبحانه وتعالى. الجواب الأكمل بالنسبة لله سبحانه وتعالى بأنه أكمل ذاتي، أما هؤلاء المعصوم على المساء وغير الله سبحانه یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کے پاس جو کمال ہے، جو اکمل ہے،
وہ ذاتاً ہے، اور ان لوگ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے عطا کردہ ہیں، اکمل ہے، سبحانہ وتعالی ملک من غیر تملیک. لیکن اکمل خدا کا دادی ہے، خدا کا دیا ہوا. لا اشكال في قولنا انهم اكمل، ولكن الاكمل بالاعطاء. اللہ سبحانہ کسی وتعالی نے اس کو مالک نہیں بنایا، وہ خود سے مالک ہے. اکمل ہم کہہ سکتے ہیں، خدا نے دیا ہے، خدا نے عطا کیا ہے. ولا فرق بينك وبينهم الا انهم میں نے عرض عباد. کیا آپ کے سامنے، خدا کے تو بندے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. في الروايات لیکن والادعياء دعا ہے میں جملہ ہے کہ تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں سوائے کہ تو معبود ہے، یہ خالق ہے. الله سبحانه تو وتعالى خالق ہے، بدونه یہ شيء مخلوق ہے ولم تیری. يعطي شيئا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خاص ہے خدا کے لیے. ہاں بڑھتا ہے، یقیناً بڑھتا ہے، لیکن کیا درجہ بڑھتا ہے؟ نہیں. مثال کے طور پر 10 لاکھ پھول ہیں، آپ ایک پھول اور لا کے رکھتے ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس ایک پھول سے، لیکن بہرحال عدد بڑھ جائے گا، ایک عدد. السؤال ما المراد من ہم لوگ کے لیے نہیں معهم ہے، هدى؟ معصوم کے لیے نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کے لیے. معصوم کا درجہ بالکل الگ ہے. الجواب هذا بالنسبة لنا نحن وليس للمعصوم عليه السلام. هل هناك رواية بالنسبة للمعصوم عليه السلام؟ آیت معصومین کے لیے نہیں ہے یہ. ويقولون أنه بالنسبة لأصحاب الكهف. فالآية لم ترد بالنسبة للمعصوم عليه اصحاب السلام. کہف کے لیے کہیں گے، شاید موضوع ہو یہ مسئلہ. خدا لامتناہی ہے، لیکن معصومین بالآخر متناہی ہیں. وأن المعصوم عليه السلام هل يزدادون في الهداية؟ کیا ہدایت میں بھی ان کو کچھ بڑھے گا؟ نہیں، یا ہدایت میں تو درجہ اکمل پر ہیں. السؤال الفرق بين الخالق والمخلوق، بين الله سبحانه وتعالى وبين المعصوم عليه السلام، هل الفرق هو قرآن میں الخالقية والمخلوقية؟ الجواب هذا أكمل الفروق. کیا اللہ نے عطا کیا اور اس کے رسول نے؟ السؤال هل نتمكن أن نسترزق من أهل البيت عليهم السلام وأن يعطونا رزقا؟ الجواب نعم، لا إشكال في ذلك. هذا ما رزقنا الله ورسوله كما في الآية المباركة. الجواب الشيخ الأنصاري في شیخ المكاسب انصاری نے مقاصد میں يقول بالنسبة لأوف بالعقود اول بے میں جميع هذه المسائل کہ اوفو بالعقود، تمام چیزوں کو، تمام قسم کے معاملات کو صحیح کر لے، مگر یہ کہ پہلے سے باطل ہو معاملہ. جیسے ربا حرام ہے، سود خوری حرام ہے، مال سے مال کا بدلنا، یا أوف بالعقود يشمل العقود التي مصنوعی معاملہ کرنا، وغير المعصوم إلى يومنا حتی هذا جدید ما لم يكن عقود محرما. معاملہ جو بھی آ جائیں، بس یہ کہ پہلے سے حرام نہ ہو. مقاصد کی شرح یا حاشیے کو دیکھیں، وہاں پہ مشہور علماء نے قبول کیا. جس طرح آپس میں معاملہ کیا اس لحاظ سے معاملے کو آگے بڑھائیں گے. اگر کوئی ذمہ شخص کا مالک ہے تو اس کے خمس نہیں.
الجواب إذا كان الذمة مالك فلا خمس في ذلك. أما إذا وصل اگر سر سال ہو خمس کا اور اس کے بینک میں ڈال دیا گیا پیسہ یا اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا تو پھر اس میں خمس ہے. رأس الخمسية. السؤال في التهليلات الواردة بالنسبة للعشر الأوائل من ذي الحجة، أحدها منسوب إلى أمير من عليه السلام، لا إله إلا الله عاد الحج والمدار إلى آخره. فما يريد أن يقول لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور. یہی جو ظاہری معنی ہے یہی معنی ہے. ظاہر معتبر ہے ہمارے لیے. هذا المعنى ظاهر ما يفهمه الجميع. دیکھیے ایک دفعہ ہم 100 تسبیح اٹھاتے 100 بار کہتے ہیں لا الہ، ایک دفعہ ہم کبھی اس سے زیادہ پڑھتے ہیں. ایک طریقہ یہ بھی ہے. هذا الليالي والدهور لا أشكال فيه. آپ پتھر کو لیں، ڈھیلے کو لیں اور پتھر کو لیں، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن دعا میں وہ جملہ نہیں ہے، دعا میں یہ جملہ آیا ہے، وہ مراد نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال دعا میں وہ جملہ نہیں آیا ہے. لا إله إلا الله مثلا بنحو آخر غير ما ورد في الدعاء، الجواب لا أشكال في ذلك، ولكن لم يرد في الدعاء. ثابت ہو جائے گا کیونکہ اللہ ہے، لہذا اثبات ہو جائے گا. اثبات کے معنی میں دیکھیے اللہ یہاں پر اللہ تو مسلم، لیکن غیر خدا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہی ہے. اس کو حقیقت فرض کرنا یہ کوئی کہہ رہا ہے جو جانتا ہے خدا کو کہ ہے، دوسرے خداؤں کی نفی کر رہا ہے کلمے میں. اختلافی ہے مسئلہ. بعض نے کہا کہ لقطہ یعنی جو گمشدہ مال ملے وہ اسی حکم میں ہے جو مجہول المالک کا ہے. بعض نے کہا نہیں فرق ہے. میں بھی قبول کرتا ہوں کہ یہ اسی حکم میں ہے. لقطہ کے پہلے معنی کیا ہے؟ مجہول المالک کسے کہتے ہیں؟ کہہ کہ بعض نے کہا کہ نہیں سہم الامام ہے اس کے لیے جو نائب ہے، اور لقطہ جو ہے فقراء کے لیے ہے. کچھ نے جو اعتراض کیا اس بات پہ وہ اس لحاظ سے کیا ہے. بحول اللہ کہنا وظیفہ ہے، یا حی یا قیوم
استغفر اللہ کہے، کوئی بھی جو نماز میں یہ سب چیزیں پڑھ دے جو ذکر خدا ہو والبعض قالوا بأن یا آیت قرآن ہو یا دعا ہو، جائز ہے. ونظر على ذلك. مثلا اٹھتے وقت بحول اللہ کی جگہ کہ اللہم ارزقنی خیر الدنیا والآخرہ، کوئی حرج نہیں. بس وظیفہ جو ہے وہ یہی جو بیان کیا گیا ہے، لیکن اگر کچھ اور کہہ دیا تو اس کی نماز صحیح ہے. يشكل في الجواب لا اشكال فيه، ولكن الوظيفه ان يقول الانسان على حسب ما ورد اليه، ولكن هذه الامور ان يدعو الانسان، ان يقرا القران، ان يذكر الانسان في القران، فلا اشكال فيه. ولكن الوظيفه ورد عن اهل البيت عليهم السلام، بحول الله قوتي اقوم واقعد. یعنی ہمیں نہیں معلوم کتنا ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، 100 لاکھ ہے. تو ابھی سے یوم جس دن سور پھونکا جائے گا اس میں اب تک کتنے دن باقی ہیں. لا الہ الا اللہ بھی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. السؤال حول لا اله الا الله من اليوم الى يوم ما ينفخ في الصور، فما هو المقدار؟ الجواب لا نعلم بذلك، فلا نعلم به. الله سبحانه وتعالى يعلم كم يوم بيننا وبين مفہوم نہیں ہے اس جملے میں. هل نعلم عدد الحجر والمدار؟ هل نعلم عدد الليالي والدهور؟ السؤال على أنه لا إله إلا الله كما ورد في هذه التعليلات ليست في مقام التحديد بل الكثرة. الجواب نعم، المراد هو الكثرة. مصحف کوئی خصوصیت نہیں، کوئی بھی مکتوب. الجواب لا دليل على الكراهة. اگر کوئی اہل فن مکروہ کہیں تو ہم اس جہت کہتے ہیں کہ مکروہ، لیکن کوئی قاعدہ تسامح کی وجہ سے، ورنہ وہاں پر دلیل نہیں ہے مکروہ کہنے کی. السؤال ولتكن منكم أمة، فما المراد؟ أي الجواب هي الواجبات الكفائية، فمن یعنی واجب کفائی ہے. يقوم بهذا الأمر فيصلح الآخرين. بعض چیزیں واجب کفائی کا مطلب ہے باقی کسی ایک نے کر دیا تو باقی اوپر سے ساقط ہو جائے گا، یعنی کفایت کی حد تک پہنچا دیا تو باقی اوپر سے ساقط ہو جائے. جاننا ہے کام اسلامی کا اور دوسروں تک پہنچانا ہے کام اسلامی کا، یہ واجب کفائیہ میں سے ہے. الجواب مولوی وليس إرشاديا. ولتكن منكم أمة. حکم مولوی ہے یہ لام امر ہے. واجب ہے لیکن واجب کفائی ہے، یعنی جب کفایت کی حد تک پہنچ گیا تو باقی پر ساقط ہے. لیکن اگر کفایت کی حد تک، ضرورت کی حد تک نہیں پہنچا تو سب پر واجب ہے جو کر سکتا ہو. يمكن أن يقرأ الإنسان من الكتاب وكتابة قرآن القرآن. دیکھ کے پڑھنا قرآن میں، مکروہ بالرواية الخاصة. اور قرآن سے دیکھ کے پڑھنا نماز میں یہ مکروہ ہے، لیکن باقی جگہوں پر قرآن کو دیکھ کے پڑھنا یہ مستحب ہے. البتہ کوئی پڑھ لے تو مکروہ ہے، کوئی دیکھ کے پڑھ رہا ہے نماز میں تو شاید مکروہ ہے. شاید سوال تھوڑا سا کم ہو جائے، شاید کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر معلوم ہے کس سے لیا ہے تو پھر اس تک پہنچانا پڑے گا. اسے اگر یاد ہے کس سے لیا تھا یا کس سے چھینا تھا یا کس سے چورایا تھا تو پھر اس کو اسی کو دینا پڑے گا. ہاں یاد نہیں ہے یا ممکن نہیں تو رد مظالم دے. اگر شخص مر گیا تو اس کے وارثوں تک پہنچائے، یا اگر زندہ ہے تو خود اس تک پہنچائے. السؤال رد المظالم رد مظالم جواب فقیہ جامع الشرائط سے اجازت کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس پہ اختلاف ہے.
یا خود فقیر جامع شرائط کو دے کہ وہ صحیح مصارف میں استعمال کر سکے. السؤال أن يعطي رد المظالم کہ حرج نہیں ہے لیکن فقیر جامع شرائط کی اجازت ضروری ہے. إجازة الفقيه الجامع للشرائط. واجب النفقہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، خمس نہیں دے سکتے، لیکن رد مظالم دے سکتے ہیں. بس اجازت چاہیے فقیر کی. يجب عليه الإنسان نفقتهم لا يجوز، ولكن رد المظالم بإجازة الفقيه لا أشكال فيه. اگر رضایت دے دے سامنے والا تو جو نقصان ہے اس کو واپس کرنا ضروری ہے، دھیرے دھیرے ہی صحیح. الصبي إذا صنع شيئا مثلا قتل شخصا أو مثلا أدى إلى خسارة في مال البعض اس طرح کر سکتا ہے. اگر 1000 دینار دینا ہے اور اس کے بعد ابھی اکٹھا نہیں ہے لیکن ان کے بچوں کا خرچ 1000 دینار تک دے دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ عرف میں اس کو قبض کرنا مانگتے ہیں یا ہاتھ میں لینا مانتے ہیں یا حوالے ہو جانا مانتے ہیں تو ٹھیک ہے. شیخ نے کہا ہے کہ ہر چیز کا قبض کرنا اس کے حساب سے، یہ درست صحیح ہے بات یا نہیں؟ الجواب الشيخ قال قبض كل شيء بحسب، هل هذا صحيح أو لا؟ یہ فتویٰ بعض فقہا کا ہے، بعض کا فقہ نظریہ یہ ہے. بعض نے تصریح کی کہ یہ قبض ہے، یعنی ہاتھ پہ لینا، تحویل میں آنا، یہ حساب ہوگا کہ اکاؤنٹ میں ڈالنا وہی قبض ہے، اس کے پاس پہنچ گیا ہے. میں نے عرض کیا بعض نے اس کو بیان کیا ہے، ان کے شاگردوں نے خود تصریح کی ہے کہ یہ قبض ہے. عرف اس کا معیار ہے، بینک میں ڈلنا، اکاؤنٹ میں ڈلنا شخص کے پاس پہنچنے کے برابر ہے. والدليل على ذلك العرف، فهل يرى العرف أنه إيداع المال مثلا في حساب شخص آخر قبض أو لا؟ العرف يرى بعض الأحيان هذا الشيء. نعم. اگر پہلے دے چکا ہے تو اب نیت نہیں کر سکتا. اگر کسی چیز کو اپنے اوپر ذمہ لیا ہے اور واپس نہ کرے یا تو یہ قرضہ اس کی گردن میں باقی رہے گا. یہ قبض اس کے اوپر جو قرض ہے اس میں حساب ہوگا، پہلے اس کے قبض اس کے قرضوں کو ادا کیا جائے گا، پھر اس کی وراثت بٹے گی. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ. ان شاء اللہ